شہر پہلے بھی یہیں واقع تھا جہاں آج ہے۔ آس پاس کے پہاڑ بھی یہی تھے۔ باہر کے آتے ہی شہر چنبیلی کی خوشبو میں بس جایا کرتا تھا۔ شہر سے شمالی پہاڑوں کی جانب جانے والے تمام راستے جنگلی گلابوں کی خوشبو میں نہا جاتے اور شہر دلہن کی طرح سج جایا کرتا۔ اس سال بھی سب کچھ معمول کے مطابق تھا، تاہم موسم اس برس غیر معمولی طور پر سرد رہ چکا تھا۔ یہ شہر بھی کیا تھا، خوبصورتی کا ایک شاہکار۔ ان دنوں آبادی کم تھی، پھول زیادہ تھے، برف بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آس پاس کے پہاڑوں کی چوٹیاں تقریباً سارا سال ہی برف پوش رہتیں۔ گھر چھوٹے چھوٹے تھے، لوگ انتہائی سادہ تھے۔ محبت اس شہر کے مزاج میں بسی تھی۔ یوں لگتا تھا اس شہر کی مٹی محبت میں گندھی ہے اور ہر انسان محبت اور خلوص کا پیکر ہے۔ شہ مرید اس دن بہت خوش تھا۔ برس روڈ پر اس کے بابا مٹھا خان کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ شہ مرید اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھا کرتا۔ یہ دن شہ مرید کے لیے بہت اہم اس لیے تھا کہ اس دن بابا نے کہا کہ بیٹا مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے، آج تم اکیلے ہی دکان پہ بیٹھو گے۔ 8 سالہ شہ مرید بابا کا یہ اعتماد حاصل کر کے بے انتہا خوش تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا مگر تھا بلا کا ذہین، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ شام کو بابا کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا، لیکن آج تو وہ اکیلا ہی دکان چلا رہا تھا۔ بازار ان دنوں سرے شام بند ہو جایا کرتے۔ شام کو دکان بند کر کے شہ مرید نے چوکیدار پسند خان کو سلام کیا اور گھر روانہ ہونے سے پہلے اس نے چوکیدار سے کہا، چاچا دکان کے تالے دیکھ لینا، میں نے ٹھیک سے بند کیے ہیں نا؟ چوکیدار نے قہقہا لگایا اور کہا، ٹھیک ہی ہوں گے، ویسے اگر تم تالے نہ بھی لگاؤ تو یہاں سب کچھ محفوظ ہے بیٹا، یہ کوئی شہر تھوڑا ہی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ بہت بڑا گھر، اور یہ جو آس پاس کے پہاڑ ہیں نا، یہ اس گھر کی دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر صرف سلامتی رہتی ہے، صرف سلامتی۔ تو سکون کے ساتھ چلا جا، صبح تیرے بابا آ جائیں گے دکان پر۔ شہ مرید گھر کی جانب جا رہا تھا اور بار بار اپنے کوٹ کی جیب پہ ہاتھ لگاتا اور سوچتا، آج اس نے جو پیسے کمائے ہیں وہ اس کی اپنی کمائی ہے، اس میں بابا کی مدد شامل نہیں ہے۔ یہ رقم شہ مرید کو عجیب سی طمانینت دے رہی تھی۔ اس کی چال میں بلا کا اعتماد تھا، فخر بھی ہو رہا تھا اسے اپنے آپ پر۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے کمائی ہوئی رقم ماں کی جھولی میں ڈال دی۔ ماں نے فرط محبت سے بیٹے کا ماتھا چوم لیا۔ شام کو دیر سے مٹھا خان گھر آیا تو اس نے بتایا کہ بیٹے نے کس فخر کے ساتھ اسے آج کے دن کی کمائی سونپی تھی، آج کے دن اس نے کیسے دکان سنبھالی تھی۔ باپ بھی بہت خوش ہوا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو شہ مرید اور اس کی بہن درناز سو گئے۔ شہر میں لوگ یوں بھی بہت جلد سو جایا کرتے تھے۔ شہر کے بیچ میں ایک تھیٹر تھا، اس کے باہر کچھ دکانیں کھلی تھیں۔ جان محمد تانگے والا ایک دکان نما ہوٹل کے تھڑے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھیٹر کا شو ٹوٹا تو وہ اپنے تانگے پر سیٹھ اتم چند کو تھیٹر سے اس کے گھر پہنچا کے اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے نیند سے بیدار ہو کے اس کے لیے روٹی بنائی۔ روٹی کھانے کے بعد اس نے اپنے سوئے ہوئے بچوں پر پیار بھری نظر ڈالی اور اپنے سوئے ہوئے بیٹے کا ماتھا چومنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ بیوی نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ بچوں کو سونے دو، صبح اٹھ کے پیار کر لینا۔ ہاں، میں صبح اٹھ کے ان بچوں کو پیار کروں گا اور بتاؤں گا کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے۔ خان محمد کے دل میں پیار کی خلش باقی رہی اور وہ اپنے بچوں کو پیار کیے بغیر سو گیا۔ لیکن دل میں ایک چبھن سی تھی، وہ چبھن رہ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹا مگر اس کی نظریں سوئے ہوئے بچوں پہ تھیں۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پورا شہر سکون کی آغوش میں لہے خواب تھا کہ رات 3 بجے شہر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔
خوفناک زلزلے نے پورا شہر یوں تباہ کر دیا جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ شہر کی ساری آبادی کو ہی سوتے میں موت نے آدم بچا، بہت کم لوگ زندہ بچے۔ اس شہر کے باسیوں کے لیے اس ہولناک رات کی صبح پھر کبھی طلوع نہ ہوئی۔ بہرحال سورج نکل آیا۔ زندہ بچ جانے والے لوگوں نے اسی شہر کے ملبے پر پھر سے جھگیاں بنا لیں، چھوٹے چھوٹے سے گھر بننے لگے۔ تباہ حال لوگ گھروں کی تعمیر کرتے اور ایک دوسرے سے اپنے پیاروں کی جدائی کے دکھ بیان کرتے۔ شہر پھر سے آباد ہونے لگا۔ برسوں بعد تک ایک پاگل شخص اس شہر کی ویران سڑکوں پر گھوما کرتا۔ صبح کب ہوگی؟ بچے کب اٹھیں گے؟ ہر کسی سے اس کا یہی سوال ہوتا۔ وہ سامنے سے آنے والے ہر شخص کا ہاتھ تھام لیتا اور پوچھتا، بچے کب اٹھیں گے؟ صبح کب ہوگی؟ پھر ایک دن وہ پاگل شخص بھی مر گیا۔ اس کا تھا ہی کون؟ شہر والے اسے دفنائے، مگر شہر والے اسے اپنا کہتے تھے، اپنا محمد خان ٹانگے والا۔ مرنے والوں کے دکھ تو ختم ہو گئے، مگر جینے والوں کو موت نما زندگی کے ایک طویل دور سے گزرنا پڑا۔ ایک 8 سالہ بچہ عمارت کے ملبے سے ملا۔ طویل بے ہوشی کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اسپتال کے ایک کمپاؤنڈر نے دوسرے کو بتایا کہ جس ملبے سے یہ زخمی بچہ ملا ہے اس کے سارے وکیل مر چکے ہیں۔ بچہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ تیسرے دن اسے ہوش آیا۔ یتیم بچے نے خود کو سنبھالا اور اجڑے ہوئے شہر میں چائے کی ایک دکان شروع کی۔ لوگ اس کی دکان پہ چائے پیتے تھے۔ بہت سال گزر گئے۔ سبز آنکھوں والا یہ بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، چائے بیچتا رہا، ہنستا رہا، دکھوں کو سینے میں چھپائے خوشیاں بانٹتا رہا۔ اکثر نوجوان شرارت سے اس کی ٹوپی اتارتے اور اپنے سر پہ پہن کر بھاگنے لگتے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگتا اور کہتا، میری ٹوپی دے دو۔ ایسی ہی شرارتیں اس کی زندگی کا حصہ رہیں۔ پھر وہ شخص بھی بوڑھا ہو گیا اور کمزور ہو گیا۔ میں ایک دن اس کی دکان پر چائے پینے گیا تو چائے اس کا بیٹا بنا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا کہاں ہے؟ تو وہ دکان کا دروازہ کھول کے مجھے اندر ایک کمرے میں لے گیا جس کے باہر ایک صحن تھا۔ بابا اس صحن میں بیٹھا تھا۔ میں بہت دیر بابا کے پاس رہا۔ باتوں باتوں میں 1935 کے ہولناک زلزلے کا ذکر آیا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میرے کوئی سوال نہیں تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ 80 سالہ شاہ مرید بابا کی آنکھوں میں غم کے ایسے محیب اور گہرے سائے تھے جیسے وہ قیامت آج ہی گزری ہو۔